بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ حضرت سعید بن ابی راشد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شام گیا تو مجھے بتایا گیا کہ سامنے والے گرجا میں وہ شخص رہتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیصر روم کا خط لے کر آیا تھا۔ وہ تنوخی تھا۔ وہ میرے پڑوسی تھے، انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے اور سٹھیا جانے کی عمر تک پہنچ گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام قیصر روم ہرقل کے خط کے بارے میں کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، میں بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ نے حضرت دحیہ کلبی کو ہرقل کے پاس بھیجا۔ جب بادشاہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط پہنچا تو قیصر نے اپنے درباری کو بلایا اور کہا کہ میرے پاس ایسے آدمی کو بلا کر لاؤ جو حافظہ قوی رکھتا ہو اور عربی زبان جانتا ہو، تاکہ میں اس سے اس شخص کی طرف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کے خط کا جواب دوں۔ وہ مجھے بلا لایا۔ ہرقل نے اپنے خط کو میرے حوالے کیا اور کہنے لگا کہ میرا یہ خط اس شخص یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ اگر اس کی ساری باتیں تم یاد نہ رکھ سکو تو کم از کم 3 چیزیں ضرور یاد رکھ لینا۔ یہ دیکھنا کہ وہ میری طرف بھیجے ہوئے اپنے خط کا کوئی ذکر کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ دیکھنا کہ جب وہ میرا خط پڑھتے ہیں تو رات کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں، اور ان کی پشت پر دیکھنا تمہیں کوئی عجیب چیز دکھائی دیتی ہے یا نہیں۔ میں قیصر کا خط لے کر روانہ ہوا اور تبوک پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان پانی کے قریبی علاقے میں اپنی ٹانگوں کے گرد ہاتھوں سے حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں، یعنی رسول پاک کہاں ہیں؟ انہوں نے مجھے اشارہ کر دیا۔ میں چلتا ہوا آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ انہیں خط پکڑا دیا جسے انہوں نے اپنے گود میں رکھ لیا اور مجھ سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ میں نے کہا میں تنوخی آدمی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں ملت حنیفہ جو تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے اس سے میں کوئی رغبت محسوس ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ ایک قوم کا قاصد ہوں، ایک قوم کے دین پر ہوں۔ میں جب تک ان کے پاس لوٹ نہ جاؤں اس دین سے برگشتہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر یہ آیت پڑھنے لگے، جسے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن جسے اللہ چاہے اسے ہدایت دے سکتا ہے۔ وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو زیادہ جانتا ہے۔ اے تنوخی بھائی، میں نے یہ خط کسریٰ کی طرف لکھا تھا۔ آپ نے فرمایا اس نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اللہ اسے اور اس کی حکومت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ میں نے تمہارے بادشاہ کی طرف بھی خط لکھا تھا، لیکن اس نے اسے محفوظ کر لیا۔ جب تک زندگی میں کوئی خیر رہے گی لوگوں پر اس کا رعب و دبدبہ باقی رہے گا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ 3 میں سے پہلی بات ہے جس کی مجھے بادشاہ نے وصیت کی تھی۔ چنانچہ میں نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور اپنی تلوار کی جلد پر یہ بات لکھ لی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط اپنے بائیں جانب بیٹھے ہوئے ایک آدمی کو دیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ خط پڑھنے والے صاحب کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت امیر معاویہ ہیں۔ بہرحال ہمارے بادشاہ کے خط میں لکھا ہوا تھا آپ مجھے جنت کی دعوت دیتے ہیں جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، مگر یہ تو بتائیں کہ جہنم کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ میں نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر اس بات کو بھی لکھ لیا، کیونکہ قیصر نے کہا تھا جب رات کا ذکر ہے تو وہ بھی لکھ لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خط پڑھ کر فارغ ہوئے تو فرمایا تمہارا ہم پر حق بنتا ہے کیونکہ تم قاصد ہو۔ اگر ہمارے پاس کوئی انعام ہوتا تو تمہیں ضرور دیتے، لیکن ابھی ہم سفر میں ہیں۔ یہ سن کر لوگوں میں سے ایک آدمی نے پکار کر کہا میں اسے انعام دوں گا۔ چنانچہ اس نے اپنا خیمہ کھولا اور ایک صفوری حلہ لے کر آیا اور لا کر میری گود میں ڈال دیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ انعام دینے والے صاحب کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عثمان غنی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم میں سے کون شخص اسے اپنا مہمان بنائے گا؟ اس پر ایک انصاری نوجوان نے کہا میں بناؤں گا۔ پھر وہ انصاری کھڑا ہوا اور میں بھی کھڑا ہوا۔ جب میں مجلس سے نکلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکار کر فرمایا اے تنوخی بھائی ادھر آؤ۔ میں دوڑتا ہوا گیا اور اسی جگہ پر جا کر کھڑا ہوا جہاں میں پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت پر سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا کہ یہاں دیکھو اور تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کرو۔ چنانچہ میں گھوم کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کی طرف آیا۔ میں نے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی جو پھولے ہوئے غدود کی مانند تھی۔ سبحان اللہ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ قیصر روم کے اس ایلچی نے تسلیم کیا کہ جن باتوں کی طرف قیصر نے توجہ دلائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر باتوں کے ساتھ ان 3 باتوں کا بھی تذکرہ خود فرما دیا۔ ناظرین یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو۔ اس قسم کے اسلامی واقعات کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔